اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دوستو، کچھ ٹائم پہلے صوبائی وزیر برائے ثقافت فیاض الحسن چوہان نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بسنت خالصتاً ایک ثقافتی، معاشرتی اور روایتی تہوار ہے۔ اس کو کسی مذہب سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لاہور کی عوام کی طرف سے بسنت منانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اخبار میں اس حوالے سے رپورٹ کچھ اس طرح سے شائع ہوئی کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بسنت کا تہوار 8 سال بعد منایا جائے گا۔ آخری مرتبہ یہ تہوار سال 2009 میں منایا گیا تھا۔ دھاتی اور کیمیکل ڈور سے اور ہوائی فائرنگ سے ہونے والی ہلاکتوں اور عوامی دباؤ کی وجہ سے رنگوں کے اس تہوار پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ گزشتہ سالوں میں متعدد بار پنجاب حکومت، نگران حکومت اور ہائی کورٹ سے بسنت منانے کی اجازت طلب کی گئی، لیکن درخواستیں ہمیشہ مسترد ہوتی رہیں، کیونکہ بدلتے موسم کا یہ تہوار موت کا تہوار بن چکا تھا۔ تاہم گزشتہ برس صوبائی وزیر تعلیم رانا مشہود احمد خان نے کمیٹی کی سفارشات کے بعد بسنت 2018 فروری میں منانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے لیے شہر کے اندر اور باہر مقامات مخصوص کیے جانے تھے۔ بسنت منانے کے اعلان کے بعد ایک طرف لاہور، گجرانوالا، راولپنڈی اور پنجاب کے بڑے شہروں میں موجود پتنگوں اور ڈور کے کاروبار سے منسلک دکاندار خوشی سے نہال ہو گئے تھے، تو دوسری جانب عوام میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایک اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے لاہور بسنت فیسٹیول کے آرگنائزر ذوالفقار علی شاہ نے بسنت منانے کے حکومتی اعلان کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ دہشت گردی کے شکار عوام کو تفریح میسر ہو سکے گی، لیکن معزز سامعین کرام، ایسے حکمرانوں اور پڑھے لکھے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو خونی تہوار کو تفریح کا نام دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صرف تفریح چاہیے، چاہے پتنگ کی ڈور زندگی کی ڈور کیوں نہ کاٹ دے۔ دہشت گردی کی ستائی عوام کو تفریح فراہم کرنے کے لیے صرف خونی تہوار بسنتی رہ گیا ہے۔ پتنگ بازی کے بغیر بھی عوام کو تفریح فراہم کی جا سکتی ہے۔ پتنگ بازی سے منسلک لوگوں کا کہنا ہے کہ بسنت کا تہوار منانے سے بے روزگار لوگوں کو روزگار ملتا ہے، پر جب بات جانے والی معصوم زندگیوں کی ہوتی ہے تو کوئی جواب نہیں ملتا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بسنت کی تاریخ اور اس کی مذہبی حیثیت کے بارے میں جانیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم ہر وہ کام کرو گے جو دوسری قوموں نے کیا، حتیٰ کہ اگر وہ کسی تباہی کے غار میں اتریں گے تو تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، پر یہاں اسلامی نظام کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ موجودہ وزیر اعظم عمران خان بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں موجود مسلمانوں سمیت دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اب مدینہ جیسی فلاحی ریاست میں غیر اسلامی تہذیب کو پلنے پھولنے نہیں دیا جا سکتا، اور پہلے سے موجود کسی بھی غیر اخلاقی تہذیب کی حوصلہ شکنی ضروری ہے، ورنہ مدینہ جیسی فلاحی ریاست کا تصور صرف خیالی ہی رہ جائے گا، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، بہت سے لوگ بسنت کو صرف ایک موسمی تہوار سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بسنت ایک ایسا تہوار ہے جو کہ ہر سال فروری کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرنے والے خبیث ملعون حقیقت رائے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ پنجابی میں بسنت کے معنی کا جائزہ لیں تو بسنتی یا بسنتا اس مرد اور عورت کو کہا جاتا ہے جس کی زندگی بری عادات کا مجموعہ ہو اور اس سے کوئی خیر اور بھلائی کی توقع نہ کی جا سکتی ہو۔ بنیادی طور پر بسنت 5 ماگھ کو بنائی جاتی ہے۔ یہ ہندوؤں کی سرسوتی دیوی کا تہوار بھی مانا جاتا ہے، جو کہ موسیقی اور آرٹ کی دیوی کہلاتی ہے۔ پورے بر صغیر میں بسنت صرف لاہور میں منائی جاتی ہے۔ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ سیال کوٹ میں قیام پاکستان سے قبل ایک شخص رہتا تھا، بھاگمل رائے۔ اس کا ایک 14 سال کا لڑکا تھا، حقیقت رائے، جو کہ کٹڑ قسم کے ہندو تھے۔
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی۔ لوگ اس کو پکڑ کر لاہور عدالت میں لے گئے۔ اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اس وقت ذکریہ خان پنجاب کا گورنر تھا۔ اس واقعے سے پنجاب کی تمام غیر مسلم آبادی کو شدید دھچکا لگا، جس کے بعد پنجاب کے بڑے بڑے ہندو افسر گورنر ذکریہ خان کے پاس گئے اور درخواست کی کہ گستاخ رسول حقیقت رائے کو معاف کر دیا جائے، لیکن گورنر پنجاب ذکریہ خان نے ان کی کوئی بھی سفارش نہ سنی اور سزائے موت کے حکم پر نظر ثانی سے انکار کر دیا، جس کے اجرا میں حقیقت رائے کو ایک ستون سے باندھ کر کوڑوں کی سزا دے کر اس خبیث کی گردن اڑا دی گئی، جس پر پنجاب کی ساری غیر مسلم آبادی نوحہ کنا رہی۔ مشہور سکھ مورخ B.S. نجار نے اپنی کتاب مانام پنجاب آخری مغل دور حکومت میں یہ سارا واقعہ تحریر کیا ہے۔ یہ 1737 کے بعد کا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ حقیقت رائے کو پھانسی لگنے کے بعد ہندو اس کی لاش کوٹ خواجہ سعید لاہور آج کی موجودہ UET کے پاس لے گئے، جہاں اس کی لاش کو جلایا گیا اور وہیں دفنایا گیا۔ اس کی سمادھی بنا دی گئی، جس کو آج بھی بابے کی مڑی کہا جاتا ہے۔ جس دن حقیقت رائے کو پھانسی دی گئی وہ دن ہندوؤں کے تہوار بسنت کا دن تھا۔ اس خبیث کو پھانسی دینے کے 1 سال بعد کالو رام، جو کہ اس وقت کا ایک بڑا ہندو سرمایہ دار تھا، نے پیسہ اور سہولیات فراہم کی اور ایک مندر بھی بنوایا، جس کی بنیاد پر لاہور کے تمام ہندو حقیقت رائے کی سمادھی پر اکٹھے ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے پتنگیں اڑائی اور جشن منایا۔ 1782 میں ایک رائٹر آقا آگرہ سنگھ نے ایک نظم لکھی جس کا نام تھا حقیقت رائے دا وار۔ اس نظم میں اس نے کہا کہ ہمارا ایک ہندو تمہارے رسول کی گستاخی کر کے امر ہو گیا۔ 1905 سے لے کر 1910 تک مسلسل 5 سال تک حقیقت رائے کے حق میں نظمیں لکھی گئیں۔ 1909 میں کلکتہ میں آریہ سماج نے ایک ڈرامہ کیا جس کا نام تھا دھرم ویر حقیقت رائے، جس میں بتایا گیا کہ حقیقت رائے ہمارا ہیرو ہے جس نے مسلمانوں کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی۔ سکھ مورخ B.S. نجار اپنی ایک اور کتاب ہسٹری آف یونائٹڈ پنجاب میں لکھتے ہیں کہ جب سے حقیقت رائے کو پھانسی دی گئی تب سے صرف پورے انڈیا میں لاہور میں بسنت منائی جاتی تھی، اور 1947 تک پورے برصغیر کے ہندو لاہور میں جمع ہوتے تھے، کوٹ خواجہ سعید میں، اس خبیث ملعون کی سمادھی پر، جہاں وہ پتنگیں اڑاتے تھے اور جشن مناتے تھے۔ معزز سامعین کرام، مسلم دشمن بال ٹھاکرے نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان میں بسنت کا انعقاد ہندو مذہب کی کامیابی ہے۔ مسلمان تقسیم ہند سے پہلے ہماری ثقافت اپنا لیتے تو لاکھوں لوگوں کی جان بچ جاتی۔ اس تہوار کو مناتے ہوئے مرنے والے ہمارے شہید ہیں۔ کئی دہائیوں پہلے بسنت کا جشن لاہور کے بدنام ترین علاقے ہیرا منڈی میں واقع میاں صلاح الدین کی حویلی میں منایا جاتا تھا، اور شہر بھر کے عیاش اور اوباش لوگ یہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ پھر اس جشن کے اسیب نے پورے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پہلے چھتیں بے قیمت آباد ہوتی تھیں، لیکن بعد میں ان چھتوں کی قیمت 50,000 سے 10 لاکھ تک لگنے لگی۔ ایک رپورٹ کے مطابق بسنت منانے سے 1995 سے لے کر اب تک 500 سے زائد لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ زخمی اور ہمیشہ کے لیے معذور ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اس کے علاوہ شراب کا استعمال، ہوائی فائرنگ، رقص و سرور کی محفلیں اور زنا جیسے گناہوں میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔ شہید غازی علم الدین جیسے عاشق رسول کے شہر میں گستاخ رسول کی یاد میں منایا جانے والا یہ جشن غازی کی روح کو تڑپا دیتا ہوگا۔ ایک بھارتی نوجوان رائٹر وجے کمار لکھتا ہے کہ زندہ دلانے لاہور کے بسنت منانے کے انداز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ہمارا نہیں بلکہ مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے۔ اسی طرح بھارتی سیاستدان سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم سیاسی طور پر مسلمانوں کی بنیادیں ہلانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور یہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس واقعے کے 50 سال بعد سکھوں نے مسلمانوں کو پنجاب میں شکست دے کر تخت لاہور پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس واقعے سے جڑے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور سکھوں نے بسنت کو اپنے جشن کے طور پر اپنایا بھی اور بسنت کو خوب دھوم دھام سے منایا بھی۔ تاریخ کے ایک محقق مورخ علامہ ابو ریحان البیرونی تقریباً 1000 سال قبل ہندوستان تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کلر کہار ضلع چکوال کے قریب ہندوؤں کی معروف یونیورسٹی میں عرصہ دراز تک قیام کیا۔ وہیں انہوں نے اپنی مشہور کتاب الہند تحریر کی۔ یہ کتاب آج بھی ہندوستان کی تاریخ کو لے کر ایک مستند حوالہ سمجھی جاتی ہے۔
اس کتاب کے باب نمبر 76 میں انہوں نے ہندوستان میں خوشی کے دن کے طور پر منائے جانے والے مختلف مذاہب کے تہواروں کا ذکر کیا ہے۔ اس باب میں بسنت کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، اس مہینے میں استوائے ربیع ہوتا ہے جس کا نام بسنت ہے۔ اس دن جشن منایا جاتا ہے اور برہمنوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور دیوتاؤں کی نذرانے چڑھائے جاتے ہیں۔ ترجمہ سید اصغر علی، صفحہ نمبر 206۔ معزز سامعین کرام، اتنے واضح شواہد کے بعد بھی کوئی بسنت منانے کا خواہاں ہو تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو کفار کی پیروی سے روکا تھا اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تھی کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ پھر فرمایا تم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اس طرح کے ایک دن پہلے یا پھر ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ مسند احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھی وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بڑی سختی سے غیر اقوام کی مشابہت کرنے سے روکا گیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ قبل از اسلام لوگ دو تہوار مناتے اور جشن کا اہتمام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فرمایا تم ان دو دنوں میں کھیلا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دنوں کے بدلے دو بہترین دن عطا فرمائے ہیں، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن ہیں۔ سنن نسائی۔ معزز خواتین و حضرات، مسلمانوں کو ملنے والے یہی دو تہوار ہیں جن میں خیر اور برکت ہے۔ غیر مسلموں سے ملنے والا چاہے کوئی بھی تہوار ہو، چاہے ویلنٹائنز ڈے ہو یا پھر بسنت ہو یا پھر کچھ اور ہو، اپنے ساتھ صرف اور صرف تباہی اور گمراہی لاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بسنت کی حقیقت نہیں پتا، تو چلو ٹھیک ہے نہیں پتا، لیکن جب بتا دیا جائے، حقیقت پتہ چل جائے، پھر بھی وہ غیروں کی اندھی تقلید کرے تو اپنا انجام سوچ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہ کرنے والے نظریات اور غیر قوموں کی پیروی سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جی اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک آرمی۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔